بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے کہ 10 تراویح اللہ کے فضل سے پوری ہو گئی. آج 10واں روزہ چل رہا ہے. پہلا عشرہ ختم ہونے پر ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہونے پر ہے. پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے. پتہ نہیں کن کن لوگوں پر اللہ کے نیک بندوں پر رحمت نازل ہوئی ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں ان 3 عشروں کے جو الگ الگ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کیے ہیں، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا، اس کے اندر کچھ حکمتیں بیان کیے ہیں. اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو رمضان کے پہلے روزے سے ہی ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یعنی کہ سال بھر ان کے لیے ایک ہی ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی عبادت جیسے رمضان میں رہتے ہیں ویسا ہی سال بھر رہتے ہیں. تو پہلے ہی روزے سے چاند نظر آ گیا، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، پورے مسلمانوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو رمضان غیر رمضان میں ان کا کچھ فرق ہوتا ہے. وہ رمضان میں جتنی عبادتیں کر لیتے ہیں وہ رمضان کے بعد اتنی عبادتیں نہیں کر سکتے. رمضان میں جتنا گناہوں سے بچتے ہیں اتنا رمضان کے بعد نہیں بچ سکتے. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے 10 روزے گزرنے کے بعد ان کے اندر جو زنگ لگ گیا ہے، ان کے اندر جو گناہوں کی نحوست آ گئی تھی، ان کے اندر جو خرابی آ گئی تھی، 10 روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، سحری افطار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دھو لیتے ہیں اور 10 روزے گزرنے کے بعد یہ طبقے کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ دوسرے عشرے میں ملنے والی انعامات. اور تیسرا طبقہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے گنہگار ہوتے ہیں. رمضان کی برکت سے رمضان میں عبادتیں کرنے کے لیے آئے ہیں، رمضان میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. رمضان کے علاوہ تو ان کی زندگی پوچھنا ہی کیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. 20 روزے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے کہ میں نے رمضان کی برکت سے تم کو بھی جہنم سے چھٹکارا دے دیا. یہ تیسرا طبقہ ہے. تو اللہ کے فضل سے ہمارا پہلا عشرہ تو ختم ہو گیا، ہونے پر ہے. آج مغرب سے دوسرا عشرہ شروع ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے نیک اعمال کی قبولیت کی دعا کرنا چاہیے. یہ بات ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسلام میں ایک بہت ہی عظیم الشان کام کو انجام دیے. مسجد کو بننا ہی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. دنیا میں سب سے پہلے بیلدار کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی. اب کیا کہہ رہے ہیں؟
ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم نے اس کام کو انجام تو دے دیا، یہ بہت بڑا خیر کا کام تھا، کار خیر تھا، ہم نے اس کو انجام تو دے دیا، لیکن ہمارے اس کار خیر کو تو قبول فرما، ربنا تقبل منا۔ اب اس کے بعد سنیے اللہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو سننے والا بھی ہے اور دلوں کے بیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یعنی اب ہم جو کام کر رہے ہیں، اب بول رہے ہیں، دوسروں کے پاس بولتے پھر رہے ہیں اپنی عبادتوں کو، دوسرے کے لیے دکھاتے پھر رہے ہیں اپنی عبادتوں کو، تو اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ میں سننے والا ہوں۔ اور علیم کے معنی دلوں میں کیا ارادہ ہے، زبان پر ایک دل پر ایک ہے، وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذہن میں تو یہ بات نہیں تھی۔ انبیاء علیہ السلام یہ بالکل معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، جب بھی کوئی نیک کام کرو تو یاد رکھو تمہارے زبان سے نکلنے والی باتوں کو اللہ سن رہے ہیں، تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے کہ میں عمل تو کر رہا ہوں لیکن دل کی نیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا۔ من صلی یرائی، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، کیونکہ اللہ کے لیے کی جانے والے عبادت کی جگہ میں اس نے دوسرے کو بٹھا دیا کہ شرک ہو گیا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اب رمضان ہو کوئی بھی عبادت ہو، ہماری نیتوں کو درست کرنا اور کرنے کے بعد ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے بھی دعائیں کرنا، نیک اعمال کرنے کے بعد قبولیت کی دعا بھی ضروری ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ کتنی باتیں ہو گئی تھی؟ 3 باتیں ہو گئی تھی۔ چوتھی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہی بات جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔ یہاں پر کچھ الفاظ تبدیلی کے ساتھ آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكَ، کہ تم بچو، وَكَثْرَةِ الضِّحْكِ، کہ تم زیادہ ہنسی سے بچو، إِيَّاكَ، کہ تم بچو کس سے؟ کہ زیادہ ہنسی سے بچو۔ اس سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِنُورِ وَجْهِكَ، اور یہ تمہارے دل تو مردہ ہوگا ہی، یہ زیادہ ہنسنے سے تمہارا دل مردہ بھی ہوگا اور چہرے کا نور بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ زیادہ ہنسی کے نقصانات اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی ہنسنا ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی ہنسی ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی مسکرایا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے کل ہی اپریل 1 گزرا، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہن بھی ایسے ہیں جو اپریل فول مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی مذاق کرتے تھے، 100% سچ میں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مذاق کرتے تھے، مسکراتے تھے جائز باتوں میں۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اگر مذاق کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سچ میں اور اسی طریقے سے صدق میں اور صحیح باتوں میں مذاق کر سکتے ہیں۔ جھوٹی باتوں میں اور بری باتوں میں یہ کہہ کر ہنسنا یہ بالکل درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل غافل ہو جاتا ہے۔ ایک تابعی ایک صحابی کے پاس آئے، صحابہ ہنستے تھے کیا؟ وہ تابعی صحابی سے پوچھ رہے صحابہ ہنستے تھے؟ تو انہوں نے کہا صحابہ ہنستے تھے، ہنسنے کے وقت میں بھی ان کا ایمان کل جبال، پہاڑوں کے مانند ہوتا تھا۔ ہنستے تھے لیکن ان کا ایمان ہنسنے کے وقت میں بھی پہاڑوں کے مانند ہوتا تھا۔ اب بتائیے ہم جب ہنسی مذاق کرتے ہیں ہمارا ایمان کہاں ہوتا ہے ہم کو ہی نہیں معلوم ہوتا، اور وہ بھی ہم ہنس رہے جھوٹی باتوں پر، جھوٹے قصوں پر، بری باتوں پر، جس میں غیر ضروری باتوں کو بتایا جاتا ہے، اور ایسے چیزوں کو دیکھ کر ہم ہنستے ہیں۔ آج کامیڈی سینس کو دیکھا جا رہا ہے، کامیڈی شارٹس کو دیکھا جا رہا ہے، کامیڈی ویڈیوز کو دیکھا جا رہا ہے، کیوں؟ مذاق کے لیے، ہنسنے کے لیے، مائنڈ فریش کرنے کے لیے۔ اب بتائیے جائز باتوں میں ہنسنے سے دل مردہ ہوگا تو ایسے بے پردگی کے مناظر کو، جھوٹے قصوں کو، جھوٹے شارٹس کو، جھوٹے فلموں کو، جھوٹے ویڈیوز کو دیکھ کر مردے، یہ ہمارے دل کی کیا حالت ہوگی؟ جائز باتوں میں، صحیح باتوں میں زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوگا، اور ایسے باتیں کو کرنے سے کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے۔ اس لیے ایسی باتوں سے ہم کو بچنا ہے۔
5ویں بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قلت زدنی، میں نے کہا اللہ کے نبی اور بتائیے، تو کہا قل الحق وان کان مرا، اے ابو ذر تم زندگی بھر ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ وہ حق بات لوگوں کو کڑوی نظر آئے۔ حق بات بولنا ہے، حق بات سنانا ہے، حق بات پر چلنا ہے، حق بات کی تعلیم دینا ہے، حق بات کی دعوت دینا ہے۔ وہی تو ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ حق کی تلقین کریں۔ تو یہ باتیں تھیں، اور اس کے بعد کل بھی کچھ سوال آئے ہیں، اس کے جواب دیتا ہوں، اس کے بعد اگر کسی کو پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ نماز میں سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا، کسی وجہ سے بھول گئے، دونوں طرف سلام پھیر لی۔ مثلا دیکھیے ایک آدمی دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھا، ایسے ہی کھڑا ہو گیا، تو اب وہ نماز ایسے ہی پوری کر لے گا۔ اب اس کے اوپر کیا واجب ہو گیا؟ سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اب سجدہ سہو کرنا تھا لیکن دونوں طرف سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا، تو اب اس کا حکم یہ ہے جب تک مفسدات صلاۃ اس سے نہیں ہوتا، یعنی کہ کسی سے بات نہیں کیا، کسی کو سلام نہیں کیا، نماز کو توڑنے والی چیز، نماز کے باہر کرنے والے کوئی کام نہیں کیا، سلام دونوں طرف پھیرنے کے بعد، اور اپنا جو رخ ہے یہ قبلے سے نہیں پھرا، تو اس وقت فوری طور پر ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ کر سکتا ہے، اور پھر اتحیات، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر لینے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر سلام پھیر دینے کے بعد کسی سے بات کر لیا یا پھر اپنا رخ قبلے سے ہٹ گیا، اس کے بعد یاد آیا، تو اب نماز کو دوبارہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے وقت کے اندر۔ اگر یہ بات کب معلوم ہوئی؟ نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد۔ اب مثال کے طور پر فجر کی نماز میں ایسا ہوا تھا، اب یاد آ گیا تو پڑھ لینا فوراً۔ اب 7 بجے یاد آیا، فجر کا وقت ختم ہو گیا نا، تو اب قضا کر لینا، اعادہ کر لینا بہتر ہے اس کے لیے۔ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، لیکن نماز کراہت کے ساتھ پوری ہوگی۔ اب قضا کر لینا بہتر، وقت ہونے کے بعد وقت کے اندر دوبارہ اعادہ کرنا ضروری ہے، لازم ہے، کیونکہ واجب کے چھوٹ جانے سے نماز نامکمل ہوتی ہے، اور واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اقامت میں دائیں اور بائیں جانب سر کو گھمانے کا کیا حکم ہے؟ جیسے اذان میں مؤذن صاحب داہنے جانب بھی اپنے سر کو گھماتے ہیں اور بائیں طرف بھی گھماتے ہیں، تو یہ اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے حدیث میں اذان میں گھومنے کا حکم تو ہے، صریح الفاظ کے ساتھ اذان میں اس کا حکم دیا گیا، لیکن اقامت میں اس کا حکم ہے یا نہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن اس میں حدیث ثابت نہ ہونے کی وجہ سے فقہا کی 2 جماعتیں ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اذان کے پورے مشابہ ہیں، اقامت اس لیے گھمانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اذان باہر کے لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے ہے، اس لیے وہاں تک اس کو محدود رکھیے، اقامت مسجد کے اندر لوگوں کے لیے بلانا ہے، یہاں گھمانا یہ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے، بغیر گھمائے کے اقامت کہہ لیں۔ لیکن بعض لوگ یہ تطبیق دیے ہیں، یعنی کہ بین 50-50 عمل کرنے کے لیے یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگ مسجد چھوٹی ہے تو مت گھمائیے، مسجد بڑی ہے تو گھمائیے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اذان میں تو گھمانا ہے لیکن اقامت میں اختیار ہے۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا کیسا ہے؟ کسی آدمی کو رات میں غسل کی حاجت ہو گئی، کل یا پرسوں کفارہ بتایا تھا نا، بیوی کے ساتھ اگر کوئی چیز کر لیا تو کیا روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ رات میں آدمی اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے، صرف روزے کی حالت میں وہ بیان کیا تھا، پورا رمضان نہیں ہے بلکہ رات میں اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ تو اب اگر رات میں کسی کو حاجت ہو گئی، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ تھوڑا جلدی اٹھے، غسل کر کر ہی سحری کرے، لیکن اب اٹھا ہے تاخیر کے ساتھ، دیری سے، اب اگر نہائے گا، غسل کرے گا تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں صرف وضو کر لینا اور اس کے بعد سحری کر لینا، سحری کے بعد فوری طور پر غسل کر لینا اور فجر کی نماز میں حاضر ہونا۔ اب یہ سوچا کہ میں تو ناپاک ہوں، چلو بھائی 7-8 بجے تک سو کر جب غسل کر لیں گے تو سخت گناہ ہوگا،
روزے کی حالت میں نماز کا چھوڑنا اور بھی بڑا گناہ ہے، تو اس لیے اس کا سحری تو کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے، اس لیے جلدی اٹھ کر غسل کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر دن میں کسی کو احتلام ہو گیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، فوری طور پر غسل کر لینے سے روزہ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ رکوع ملنے کا معیار کیا ہے؟ اب ایک آدمی نماز میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہے، ایک آدمی نماز میں شریک ہونے کے لیے امام صاحب رکوع میں ہے، تو اب کب کس لاسٹ حد کیا ہے، لاسٹ لمٹ کیا ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ مجھے رکوع مل گیا؟ کیا یہ تسبیح بولنے کا ٹائم ملنا اس میں، یا پھر اس سے بھی کم، یا پھر اس سے زیادہ، کیا ہے اس کا حکم؟ تو دیکھیے، امام صاحب اور مقتدی جو نماز میں شریک ہو رہا ہے، ان دونوں کا رکوع میں کچھ لمحے کے لیے بھی شریک ہونا ضروری ہے۔ امام صاحب رکوع میں رہنے کے وقت میں مقتدی کا بھی کم سے کم 1 سیکنڈ تو بھی رکوع میں انہیں بھی رہنا، دونوں ایک ساتھ۔ اب امام صاحب اٹھ رہے ہیں تو اس وقت میں انہیں رکوع میں رہنا۔ اگر امام صاحب کا سر رکوع سے اڑ گیا، اب یہ رکوع میں جا رہا ہے، تو اب اس کو رکوع نہیں ملا۔ اب سامنے ہے، آدمی دیکھ رہا ہے امام صاحب کب اٹھ رہے ہیں، کب اس کو معلوم ہو جاتا، لیکن اب ایسی بڑی صف ہے، آخر میں ہے یا پھر اوپر میں ہے، اب اس کو کیسا معلوم ہونا؟ اب بعض امام کیا کرتے، پورا کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے، اب اس کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو ایسی صورت میں چونکہ یہ پوری باتیں پوشیدہ ہو گئی، مخفی ہو گئی، تو ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں کیونکہ امر مشتبہ ہو گیا ہے، اب آواز پر حکم لگایا جائے گا۔ امام صاحب کے زبان سے سین نکلنے سے پہلے میں رکوع میں چلا گیا تو مجھے رکوع مل گیا، سین نکلنے کے بعد میں رکوع میں گیا تو مجھے رکوع نہیں ملا۔ جیسے کہ اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، تو کم سے کم امام صاحب کی سین آنے سے پہلے ہم چلے گئے تو اب رکوع مل گیا۔ تسبیح 1 مرتبہ پڑھنا شرط نہیں ہے، لیکن رکوع کا ملنے کا معیار یہ ہے، اب اس میں چلے گئے 1 مرتبہ تو کم سے کم سبحان ربی العظیم پڑھ کر ہی اٹھنا ہے۔ ملنے نہیں ملنے کا معیار کیا ہے؟ امام صاحب کے سین کی آواز آنے سے پہلے میں سامنے ہوں تو امام صاحب اٹھنے کا اعتبار، میں اگر مجھے امام صاحب دکھ رہے ہیں تو جب اٹھنے کا معیار، اور اگر میں ایسی جگہ ہوں جہاں امام صاحب کیا ہے نہیں معلوم ہوتا تو ایسی صورت میں آواز کا اعتبار ہوگا، اور جب رکوع مل جاتا لیکن کم سے کم 1 مرتبہ تو بھی تسبیح پڑھ کر ہی اٹھنا چاہیے۔ دوسری زبانوں میں قرآن پڑھنا، کل پورے غلط سمجھ گئے ہیں معنی۔ ترجمہ جون سی زبان میں چاہے پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ جون سی زبان میں چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن جو پڑھنے سے عربی ہوتی ہے، لکھے ہوئے دوسری زبانوں میں ہے، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، اب انگریزی میں لکھا ہوا ہے ALHAMD، اس الحمدو، اب یہ انگریزی میں لکھا ہے، پڑھے تو آواز کیا آ رہی ہے؟ عربی، لیکن لکھا ہوا ہے انگلش۔ یہ قرآن پڑھنا ممنوع ہے۔ ترجمہ جس زبان میں چاہے پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ پڑھنے میں نہیں، لیکن قرآن پڑھنے نہیں آتا، صرف ترجمہ پڑھ کر کیا کریں گے؟ قرآن پڑھنا سیکھنا ہے پہلے۔ اور ترجمہ، قرآن کا ترجمہ ایسا ہے کہ پوری باتیں ہمیں جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی، علماء کی نگرانی میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور کیا مسواک ٹوتھ برش کے، یعنی کہ یہ جو ٹوتھ برش کرتے ہیں یہ مسواک کے قائم مقام ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یعنی مسواک چھوڑ دیتے ہیں، ہم صرف کیا کرتے ہیں؟ برش استعمال کر لیتے ہیں، یہ درست ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیے، مسواک کے کئی سارے فائدے ہیں، اس میں بڑے 2 فائدے تو یہ ہے، ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، دوسرا اگر نبی کی اتباع۔ اب ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کر لینے سے ایک فائدہ حاصل ہوگا، وہ منہ کی صفائی تو ہوگی لیکن نبی کی اتباع نہیں ہوگی، اس لیے دن میں 1 مرتبہ پیسٹ استعمال کر لیجیے اور باقی سب میں آپ مسواک کو استعمال کیے۔ اور رمضان کے مہینے میں جب چاہے مسواک کر سکتے ہیں، بعض لوگ مغرب میں نہیں کرنا یہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، جب چاہے کر سکتے ہیں۔ وہ بدبو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، منہ میں سے جو بدبو آتی ہے وہ نہیں ہے، اپنے منہ سے اور مسواک سے منہ کی بدبو زائل ہوتی ہے، معدے کی نہیں، اور اللہ کو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، بعض لوگ تھوکنے والے رہتے ہیں، سحری میں لاسٹ ٹائم تک تھوک کر آتے، آ کر کھڑے ہو جاتے، بولے کیا جی بدبو آ رہی جی، اللہ کے پاس مجھ سے زیادہ پسندیدہ جی یہ پسندیدہ نہیں ہے اللہ کو، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے وہ ہے۔
میں گٹکا کھا کر آ رہا ہوں، بیڑی پی کر آ رہا ہوں، سگریٹ پی کر آ رہا ہوں، وہ بدبو دوسروں سے تکلیف ہو رہی، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی. اب کون تو بولے تو کیا بولتا ہے، مجھ کو سے زیادہ پسند ہے، کیا جی تم ایسا کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے. جو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ کو پسند ہے. غصے کا کیا علاج ہے؟ ایک سوال کہ میں بہت زیادہ غصہ کر دیتا ہوں. دیکھیے غصے کا سب سے بڑا علاج یہی ہے کہ آدمی جو ہے غصہ ان لوگوں پر کرتا ہے جن پر چلتی ہے. میرا زور جس پر چلتا ہے اسی پر غصہ کرتا ہے، جس پر نہیں چلتا نہیں کرتا. کرتا کیا بھائی؟ نہیں کرتا. جیسے مثال کے طور پر میں کسی آفس میں کام کر رہا ہوں، وہاں کا ایک ایم ڈی ہے، وہاں کا ایک مالک ہے. اب وہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وقت سے زیادہ کام لے رہا ہے، پیسوں سے زیادہ کام لے رہا ہے، پھر بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ کام سے نکال دے گا. اب جتنا غصہ آ رہا ہے میں کنٹرول کر رہا ہوں، حالانکہ وہ غصے کا زیادہ مستحق ہے، اس کو غصہ بہت کرنا ہے لیکن نہیں کر سکتا. اب کنٹرول کر رہا ہوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، تنخواہ کا مسئلہ ہے. تو غصہ کہاں چلتا ہے وہاں چلا. اب بیوی بیچاری کیا کرے گی؟ وہ تو ہمارے اوپر نہیں چلا سکتی. اب اٹھے تو بیٹھے تو اس کے اوپر غصہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں کھلاتی ہے، پلاتی ہے، پکا کر تیار کر دیتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے. غصہ آنے پر کنٹرول گھر والوں پر کرنا ہے. اور باہر والوں پر تو غصہ آنے تو کچھ ظاہر کر سکتے ہیں ظلم کرنے کی وجہ سے، لیکن ہمارا الٹا معاملہ ہوگا. گھر والوں پر غصہ کرنا ہے تو گھر والوں پر کرو، غصہ کرنا ہے تو بیوی پر کرو، غصہ کرنا ہے تو ماں پر کرو. ایسا نہیں ہے. پہلا علاج تو یہی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم جیسا ہم ہمارے بڑوں کو غصہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے گھر والوں پر کیوں غصہ کریں. اور حدیث میں غصے کا علاج یہ آیا، کھڑے ہوئے ہیں سے پہلے پانی پی لینا، یا پھر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہوئے ہیں تو سو جائے. اور اس کی وجہ سے غصہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ زمین کی صفت عاجزی ہے. زمین کے قریب ہوتے ہوتے ذات سے امید، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ غصہ کم ہو سکتا ہے. بھائی کسی کو کچھ سوال کرنا ہے؟ قصر سفر میں جانے کے بعد قصر نماز دیکھیے، جیسے میں بتایا آپ لوگوں کو 77 کلومیٹر کی مقدار ہے. 77 کلومیٹر پار ہو کر چلے گئے تو ظہر، عصر، عشاء ان کو 2 رکعت ہی پڑھیں گے. اب واپس 77 آپ پار کر دیے، آپ مسافر بن گئے. یعنی کہ آپ گاؤں کے باہر بھی 77 کی نیت سے نکل گئے، اننت پور پار کرتے ہی آپ مسافر بن گئے. اب آپ جہاں چاہے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اب 77 پار کر دیے، جب تک اننت پور میں داخل نہیں ہوں گے تب تک آپ 2 ہی رکعت پڑھیں گے. اب مثال کے طور پر اننت پور 3 کلومیٹر میں ہے، 3 کلومیٹر دوری میں نماز پڑھ رہے ہیں، تب بھی آپ کیا پڑھیں گے؟ قصر ہی پڑھیں گے، 2 رکعت ہی پڑھیں گے. اور جو نمازیں سفر کی حالت میں قضا ہو گئی ہے ان کو یہاں آ کر پڑھ رہے ہیں تو اس وقت میں قصر ہی پڑھیں گے. یہاں کی نمازیں سفر میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پوری نماز ہی پڑھیں گے. اب ایک مسئلہ، آدمی ظہر کی 12 رکعت میں ظہر کی نماز میں سفر میں تھا، ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہاں آ گیا. اب نماز پوری پڑھے گا، اب قصر نہیں کرے گا، کیونکہ وقت کے ختم ہونے کی حالت کا اعتبار، وقت ختم ہو رہا ہے سفر کی حالت میں تو اب 2 ہی پڑھیں گے. وقت ختم نہیں ہوا، اس سے پہلے میں گاؤں کو آ گیا، اپنے علاقے کو آ گیا، تو پوری نماز پڑھیں گے. اور کچھ پوچھنا ہے؟ بس میں اب دیکھیے، بس پہلی بات تو ہم لوگ پلاننگ ہی ایسا بنانا کہ نماز نہیں چھوٹے، یا نماز جب بس جہاں رکتی ہے اس کا اعتبار بنا کر ہم لوگ سفر کریں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، کوشش کے باوجود بھی اب یہ شکل نہیں بن پا رہی کہ وہ جہاں چاہے نہیں رکا سکتا. اب کہاں چلے گا، ہم جہاں رکا بولے تو رکاتے کیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ اس کو پوچھیں پہلے کہاں رکتی ہے. اب اس کے امکان نہیں ہے، بالکل نماز ختم ہونے وقت ختم ہونے تک بھی چلنے ہی والی ہے، تو دیکھیں کہ ہم کس طرف رخ کیے ہوئے ہیں. اب وضو کے ساتھ تو ہے الحمدللہ، تو اب کوئی شکل نماز میں تو آپ مسجد کیا بولتے ہیں بس میں تو آپ لوگ کھڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بہت مشکل ہے. تو بیٹھے بیٹھے ہی سیٹ پر ہی نماز کی حیت اختیار کر لینا. جیسے چیئر پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں سب پڑھ لینا، بعد میں گھر کو آ کر اس کی قضا کرنا لازم ہے، ضروری ہے. رخ بدلے تو بھی، رخ نہیں بدلے تو بھی، جس پر جائے جیسی بھی حالت میں بیٹھے، وہی بتا رہا ہوں. اب قبلے کا رخ بس میں اختیار کرنا مشکل ہے، بتا دیا. تو جیسے بیٹھے ہیں ویسی ہی حالت میں نماز کی حیت اختیار کر لینا اور گھر کو آ کر نماز کی قضا کرنا ضروری ہے.
جماعت کے ساتھ ہاں بالکل پڑھ سکتے. یہ مسئلہ ہم نے پہلے دن ہی بیان کیا تھا. اگر کسی آدمی کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی، تنہا پڑھ لیے، پھر تراویح بھی چھوٹ گئی، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ جماعت کے ساتھ وطر پڑھے گا، اور جو سنتیں جو تراویح چھوٹ گئی ہے وہ وطر کے بعد پوری کرے گا. سحری کی نماز تک اس کے لیے وقت ہے، جب چاہے پوری کر سکتا ہے. اور قرآن پڑھنا سننا دونوں ایک ہی ثواب ہے، یہ سوال کر رہے ہیں. سننے کا ثواب تو ہے ہی، لیکن پڑھنے پر حدیث میں ثواب آیا ہے کہ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی. اور سننے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو. اس لیے جب قرآن کی تلاوت کئی زور سے ہو رہی تو بات نہیں کرنا. سننے کا ثواب بھی ہے، لیکن پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. نفل نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نفل نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. ہاں البتہ ایک امام کے ساتھ 2 یا 3 لوگ ہی ہو تو وہ لوگ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کا بھی معمول بنا لینا درست نہیں ہے. ایک امام کے ساتھ 2 یا 3 مقتدی رہیں گے، بس یہ لوگ نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس سے زائد ہو گئے تو پھر اب وہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. اور بلایا بھی نہیں جانا کہ آؤ نفل کی جماعت ہوگی نہیں ہوگی، اس سے درست نہیں ہے. درست نہیں ہے، منع ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھیں. اور کچھ؟ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. کیا بولے؟ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہیں. وہی میں بتایا نا، شریعت میں تو یہاں تک اجازت ملی ہے کہ نفل نمازیں 3 لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے. فقہا اس کو منع فرماتے ہیں. دارالعلوم دیوبند میں بھی ارشد مدنی صاحب غالباً تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس کے خلاف ہے. اب وہ پڑھاتے ہیں تو ان کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. شریعت ہی ہے. دارالعلوم وہاں پر ہی ہے، اور دارالعلوم کے قریب میں ہی یہ عمل چل رہا ہے. اور دارالعلوم کا فتویٰ کیا ہے؟ منع ہے. دارالعلوم کے مفتیان، دارالعلوم کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ ایک مفتی نہیں دیتے، پورے مفتیان مل کر، صدر مفتی وغیرہ سب مل کر اس کو پر دستخط کر کر اس کو پاس کرتے ہیں. تو فتویٰ ناجائز کا ہے. اور خود میرے استاد محترم سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل تھے کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.